باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 4 ستمبر ہے اور خصوصی طور پر ایک کانفرنس میں مروہ الشبرینی کی شہادت کے بعد یہ طے کیا گیا کہ پوری دنیا کے اندر یہ دن اس کی چونکہ اس کی شہادت حجاب کے مسئلے پر ہوئی تھی فرانس کے اندر، اس لیے یہ طے کیا گیا کہ پوری دنیا کے اندر یہ دن منایا جائے گا۔ ہم سب سے پہلے اپنی ان تمام بہنوں کے لیے اللہ سے دعا مانگتے ہیں حجاب کے راستے میں جو زندگی کے اندر مشکلات اٹھا رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں پھر بھی اس کے اوپر استقامت سے کھڑی ہیں، تو ہم اللہ سے خاص طور پر دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کی اس استقامت کو قبول فرمائے اور ہم جس جنگ کے اندر اللہ کی سپاہی بن کے کھڑی ہیں اللہ ہمیں قوت عطا کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم شروع کرتے ہیں، کوشش کریں گے کہ آج اس تھوڑے سے وقت میں ہم اس موضوع کو کما حق سمجھ سکیں۔ آج ہمارے پروگرام کا عنوان ہے ماڈesty از ڈیسنسی۔ حیا ایک نفاست ہے، ایک شائستگی ہے۔ اللہ کے ہاں یہ نفاست اور شائستگی کیسے ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کس طرح سے دیکھا؟ تو اپنے موضوع کو سمجھنے کے لیے ہم سب سے پہلے دو سب سے خوبصورت کہانیاں، ٹو موسٹ بیوٹیفل اسٹوریز فرام دا قرآن، جنہیں اللہ رب العزت نے خود بیان کیا ہے، ہم ان کہانیوں کو سمجھیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ اس بڑے کینوس پر، کیونکہ جب ہم اپنے آپ کو ان دونوں پیغمبروں تک لے کے جاتے ہیں تو ہم اس بڑے کینوس پر رکھ کر اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دنیا بھر کے اندر پردہ، عورت کا حجاب اس وقت بڑا ہاٹ ایشو ہے اور شیطان اس کے حق میں بھی اور اس کے خلاف بھی کئی طرح کے دلائل لے کر میدان کے اندر اس کے خلاف دلائل لے کر میدان کے اندر کھڑا ہے، اور اہل ایمان قرآن و حدیث سے اسے سمجھ کر اس کے حق میں دلائل لے کر میدان کے اندر کھڑے ہیں۔ تو یہ ایک جنگ ہے اللہ کے لشکر میں اور شیطان کے لشکر میں۔ لیکن میری بہت ہی پیاری بہنوں اور بیٹیوں، آج ہم سب سے پہلے اس کو اپنے ان دو پیغمبروں کی کہانیوں کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ان میں سے ایک قصے کو، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی کو قرآن نے احسن القصص بولا، سب سے خوبصورت قصہ، سب سے احسن، سب سے اچھا قصہ۔ سب سے پہلی جو سٹوری ہے، دو سٹوری آف کریشن، ہمیں سب سے پہلے مجھے اور آپ کو آج سے صدیوں پہلے، بہت ہزاروں لاکھوں سال پہلے، جب اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر پوری نسل انسانی کو نہیں بسایا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے ابھی اپنے اس منصوبے کے مطابق جو خود ہمارے رب نے سوچا، چاہا اور پھر اس کے مطابق ایک مخلوق بنائی، ایک تخلیق بنائی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام۔ تو ہمیں سب سے پہلے ان کی جو کریشن کی کہانی ہے اور جو سب سے پہلا ٹیسٹ ہے ان کا، ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی created the earth and provided it with معائش، یعنی اللہ نے سب سے پہلے انسان کو پیدا کیا اور پھر زمین بنائی، اور زمین میں اس نے اس انسان کے لیے رہنے بسنے کا سامان پیدا کیا، اور پھر صرف اس نے زمین نہیں بنائی بلکہ اس نے مجھے اور آپ کو بنایا، جب تو ہمیں پرفیکٹ بنایا، بہترین بنایا، ثم صورکم، بہترین شکل و صورت کے ساتھ بنایا۔ اور جب اس نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی، اور تو پہلا ٹیسٹ اس نے یہ لیا کہ اس نے فرشتوں سے یہ کہا کہ وہ اس کو سجدہ کریں، تو تمام جو فرشتے تھے انہوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو فرشتوں کو جو حکم دیا تھا انہی میں ایک جن بھی تھا، اور وہ جن ہی تھا، یہ کہنا کہ وہ فرشتوں میں شامل ہو چکا تھا، بلکہ وہ شروع سے جن ہی تھا، اللہ نے خود اس کے بارے میں قرآن میں بتایا۔ تو وہ جن جو تھا اس نے انکار کیا اور سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ سب سے پہلا انسان جسے اللہ تعالیٰ نے بنایا اور اللہ نے خود اس کو حکم دیا، اس نے کیوں سجدہ نہیں کیا؟
اس نے کیوں سجدہ نہیں کیا؟ اس نے کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تم نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، یعنی یہ خیال کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ اور ایک ایسی چیز پر اس کا یہ خیال پیدا ہوا کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ مجھے اور آپ کو اللہ نے کیسا بنایا ہے، کسی کو بہت خوبصورت بنایا ہے، کسی کی کا رنگ گورا ہے، کسی کے نقش بہت حسین ہے، اور کسی کا رنگ دبتا ہوا ہے، اور کسی کے نقش بس نارمل ہیں۔ تو اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ اللہ نے مجھے بھی بنایا اور اللہ نے آپ سب کو بھی بنایا، اور جس کی تخلیق کرنے میں میرا اور آپ کا کوئی کردار نہیں ہے، اس پر ہم کیسے یہ سوچ سکتے ہیں کہ انا خیر منہ؟ شیطان کے اندر یہ غلط خیال پیدا ہوا، اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اس کا اصل جو گناہ تھا وہ یہ کہ اس نے اللہ تعالیٰ کا انکار کیا اور واستکبر اور تکبر کیا، یعنی ڈس اوبیڈینس اینڈ ایروگینس اس کا اصل گناہ تھا، اور اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ اس کی جو نافرمانی تھی بالآخر اس نے اسے ایمان کے دائرے سے نکال دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھا اور حضرت اماں حوا کو بھی جنت میں رکھا، دونوں کو یاد رکھیے گا۔ قرآن سے اس کا پورا وہ جو قصہ جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا نقطہ کلیئر ہوتا ہے کہ دونوں جو تھے ان کو جب اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے جنت میں رکھا تو ان دونوں کے پاس شیطان آیا اور دونوں کو پھسلایا، فوسوس لہما، دونوں کو اس نے پھسلایا تو وہ دونوں اس درخت کا پھل کھا گئے۔ میری عزیز بہنوں، کھایا تو انہوں نے پھل تھا، لیکن بالآخر کیا ہوا؟ ان کا لباس اتر گیا۔ اور ایسے کیوں کر ہوا؟ یہ ایک بہت بڑا نقطہ ہے، اور اس نقطے کو ہم اس حدیث سے سمجھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک موقع پر محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے ایسی حیا کرو جیسی کہ اس سے کرنی چاہیے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ الحمدللہ، ہم اللہ تعالیٰ سے حیا کرتے ہیں۔ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، حیا کا مفہوم اتنا محدود نہیں جتنا تم سمجھ رہے ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کا حق یہ ہے کہ سر اور سر میں جو افکار و خیالات ہیں ان سب کی نگرانی کرو، اور پیٹ کی اور جو کچھ پیٹ میں بھرا ہے ان سب کی نگرانی کرو، اور موت کو اور موت کے بعد جو کچھ ہونے والا ہے اس کو یاد کرو۔ تو جس نے ایسا کیا سمجھو اس نے اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کا حق ادا کر دیا۔ اب میں یہ پیچھے دوبارہ اس سلائیڈ کو کر رہی ہوں تو آپ اس کو دیکھیے کہ کھایا تو انہوں نے درخت کا پھل تھا، اور وہ درخت کا پھل کون سا تھا؟ قرآن اور حدیث ہمیں کچھ نہیں بتاتے، اور نہ اس سے ہمیں کوئی فرق پڑے گا کہ وہ پھل کون سا تھا، وہ درخت کون سا تھا۔ اصل بات یہ ایک ٹیسٹ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایک چیز سے ان کو منع کرتے ہیں مگر کیا وہ باز آتے ہیں؟ اور اس ٹیسٹ میں کیا بات سامنے آئی کہ جب شیطان نے ان دونوں کو پھسلایا، اور وسوسہ کا مطلب ہے بار بار کسی کے پاس آنا، بار بار خیال ڈالنا، تو وہ بار بار خیال ڈالا تو وہ بالآخر وہ اس درخت کا پھل کھا گئے۔ لیکن جب درخت کا پھل انہوں نے کھا لیا تو اس کا الٹیمیٹ ریزلٹ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ دکھایا۔ وہ الٹیمیٹ ریزلٹ کیا تھا کہ ان دونوں کا لباس اتر گیا۔ یعنی زندگی کے پورے، اگر آپ اس بڑے کینوس پر رکھ کر زندگی کو دیکھیں تو زندگی کے کئی شعبے ہیں، اور لوگوں نے ان شعبوں کو تقسیم کیا اور مذہب کو کچھ شعبوں اور کچھ خانوں تک محدود کر دیا۔ کسی نے کہا کہ یہ انسان کا انفرادی معاملہ ہے اور وہ اپنی ذاتی زندگی میں چاہے جو مرضی کرے، یعنی اگر وہ بالکل برہنہ سڑک پہ آ جائے تو یہ بھی اس کا پرسنل میٹر ہے، کوئی اس کو کچھ بھی نہیں کہے گا۔ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ اس قصے سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ ان کا لباس اتر گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی زندگی کے کسی بھی حصے میں کی ہوئی نافرمانی، وہ معیشت ہو، وہ جیسا کہ اس حدیث کے اندر ہے کہ پیٹ اور پیٹ کے اندر جو کچھ ہے، تو معیشت ہو یا معاشرت ہو، بازار ہوں یا تجارتیں ہوں یا گھروں کی خاندانی زندگیاں، ہر شعبے کے لیے ہمارے دین نے ایک رہنمائی دی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی یہ مکمل رہنمائی دی گئی تھی۔
تو جو کوئی کسی بھی شعبے کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا تو دراصل اس کے نتیجے میں اس کی حیا کم ہو جائے گی، اور اس کا الٹیمیٹ ریزلٹ جو ہے وہ اس کے لباس کے اوپر آئے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ ایک الٹیمیٹ ریزلٹ ہمیں وہاں پہ دکھایا کہ ان کا لباس اتر گیا۔ شیطان کس طرح سے ابن آدم کے اوپر حملے کر سکتا ہے، اس کی کون کون سی ٹیکنیکس ہو سکتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، کہ شیطان نے جب یہ سورۃ الاعراف کے اندر آدم علیہ السلام کا قصہ ہم پڑھتے ہیں تو شیطان نے کہا کہ پھر میں ان کے آگے سے آؤں گا اور پیچھے سے آؤں گا اور دائیں سے آؤں گا اور بائیں سے، اور اللہ تعالیٰ کو اس نے کہا کہ تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ تو اب دیکھیں دائیں سے کیسے آئے گا اور بائیں سے کیسے آئے گا اور آگے سے کیسے آئے گا اور پیچھے سے کیسے آئے گا، تو یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ دائیں سے عام طور پر آنے والے ہماری رائٹ سائڈ پہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہمارے دوست، ہمارے خیر خواہ ہوتے ہیں، اور وہ جو ہمارے من بین ایدیہم یہ ہوگا کہ جو ہمارے سامنے سے آئیں، اور وہ من خلفہم سامنے سے آئیں یعنی ویری مچ اوپن، بالکل اوپنلی کوئی ہمارے اوپر حملہ کرے اور ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، ومن خلفہم اور ہمارے پیچھے سے آئے یعنی کہ ہم جانتے نہیں ہیں اور کوئی ہمارے اوپر خفیہ وار کرے، وان ایمانہم اور دائیں سے آئے یعنی ہمارا دوست اور خیر خواہ بن کر آئے، وعن شمائلہم اور ہمارے بائیں سے آئے یعنی ہمارا دشمن بن کر اور ہمارے مخالف کیمپ میں کھڑے ہو کر آئے۔ یہ تمام حالتیں ہیں دراصل جو شیطان نے یہاں پہ اس کو بیان کیا ہے، اور ان تمام حالتوں کے اندر اصل میں انسان کے بارے میں اس نے کیا کہا ہے کہ تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ یعنی انسان کو اللہ نے پیدا کیا، زمینوں آسمانوں کو اس کے لیے تخلیق کیا، اور دن رات وہ اس کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے۔ ہر سانس جو انسان اندر کھینچتا ہے اس میں آکسیجن ہمارا رب اسے پرووائڈ کرتا ہے، اور یہ آکسیجن جسم میں آنے کے بعد ہر سیل کے اندر جاتی ہے، ایسا بھی اللہ ہی کے حکم سے ہوتا ہے۔ پھر کیسی بات ہے کہ جب ہمارا رب ہمیں حکم دے تو ہم اس کے حکم کو نہ مانیں۔ لیکن شیطان پہلے دن سے اسے پتا تھا کہ میں کیسے حملہ کروں گا اور کیا ہوگا، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شاکرین، کہ تم ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پاؤ گے۔ سورہ بنی اسرائیل میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا نقشہ جو ہے وہ کھینچا ہے، اور ہم اپنے رب کا کتنا شکر ادا کریں۔ ہم قرآن کو پڑھے ہی نہیں اگر ہمیں، تو ہمیں ہمارے دشمن کے بارے میں کیسے آگاہی ہو۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارا جو دشمن ہے وہ کیسے کام کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں قال ارأیتک الذی ھذا الذی کرمت علی، اس نے کہا اللہ تعالیٰ سے، شیطان نے، کس نے کہا؟ شیطان نے۔ کس سے کہا؟ اللہ تعالیٰ سے۔ ھذا الذی، اب ذرا تصور کریں کہ آدم علیہ السلام بھی بیٹھے ہیں، ابھی صرف دنیا میں ایک ہی انسان ہے آدم علیہ السلام، اور اللہ تعالیٰ اور شیطان کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے، اور شیطان جو ہے وہ آدم علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے ھذا الذی کرمت علی، کیا یہ ہے وہ جسے تو نے میرے اوپر فضیلت دے دی؟ لئن اخرتنی الی یوم القیامت، اگر تو نے مجھے مہلت دی قیامت کے دن تک، لأحتنکن ذریتہ الا قلیلا، اس نے کہا کہ میں ضرور اس کی پوری نسل کی بےخکنی کر ڈالوں گا۔ یہ میں نے اس کی ہیڈنگ بنائی ہے ہز الٹیمیٹ گول۔ اب شیطان کا الٹیمیٹ گول کیا ہے، کیا ٹارگٹ ہے اس کا؟ یہ آیت اس کی پوری تصویر بنا رہی ہے ہمارے ذہنوں میں۔ اللہ نے جو لفظ استعمال کیا نا احتنکن، احتناکن کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح سے پوری کسی کھیت میں سے ایسے تمام پودے نکال لینا، اس طرح جڑ سے اکھیڑ لینا کہ پھر اس میں دوبارہ وہ پودا نہ اگ سکے۔ اگر آپ میں سے کسی کو گارڈننگ سے دلچسپی ہو تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب ہم زمین سے کوئی پودا اکھیڑتے ہیں تو اس کی کوئی جڑ زمین کے اندر رہ جاتی ہے، اور پھر کچھ دنوں کے بعد وہ دوبارہ وہاں سے گرو کر جاتی ہے۔ لیکن احتناکن کا کیا مطلب ہوگا؟ ایسے اکھیڑنا کہ بالکل وہ جڑ نیچے سے پوری طرح باہر نکل آئے اور وہاں دوبارہ کچھ اگنے کا کوئی چانس ہی نہ رہے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے
سپوز دنیا کے اندر 50 لاکھ انسان بھیجنے ہیں، تو شیطان کا ہدف کیا ہے کہ وہ 50 کے 50 لاکھ انسان، وہ کہتا ہے کہ میں تو وہ ان ساروں کو میں کیا کروں گا، انہیں ان کی نسل ہی اکھاڑ دوں گا گویا، سوائے اس نے کہا الا قلیلا، سوائے تھوڑوں کے۔ اور وہ تھوڑے کون سے ہیں؟ وہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ وہ مخلص لوگ ہیں جو خالص للہ رب العالمین اس کے دین کو قبول کرتے اور اس کے دین کے اوپر چلتے ہیں۔ تو اب دیکھیے کہ زمین کے اوپر اگر جتنی آبادی ہے تو شیطان کی ذرا فوج کو دیکھیے زمین کے اوپر حملہ آور، اور پھر اس کام کو دیکھیے اس کے کہ وہ کس طرح سے اپنے الٹیمیٹ گول کو حاصل کرنے کے لیے پوری دنیا کے اوپر اپنے جال پھیلائے ہوئے ہیں اور اپنے لشکر اس کے گویا زمین کے اوپر دندنا رہے ہیں، گویا کہ وہ جیسے اپنا یہ ہدف حاصل کرنے کو ہے کہ وہ زمین پر تمام انسانوں کی گویا پوری نسل ہی اکھاڑ دے گا اور ان کو جہنم میں لے کے جا کے چھوڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، اور شیطان کی یہ اور اس سازش کا اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے آگاہی دے رہے ہیں کہ اس نے کہا کہ جیسے تو نے مجھے بہکایا، کس کو کہہ رہا وہ؟ اللہ تعالیٰ کو، اور اپنے بہکنے کا الزام وہ اللہ رب العزت کے اوپر رکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اب میں ان کے لیے ان کے ہر سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، ہر وہ راستہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے صراط مستقیم کے طور پر تجویز کیا ہے، شیطان ہر اس راستے میں بیٹھے گا، ہر اس راستے میں بیٹھے گا اور کیا کرے گا؟ جسٹ امیجن دیٹ دیر از اے روڈ، وہاں واقعی کوئی سڑک ہے اور اس سڑک پر جانے کے لیے کوئی رواں دواں ہے، تو وہ سڑک پہ روک کے اسے بتاتا ہے کہ یہ سڑک وہاں تو جا ہی نہیں رہی ہے جہاں تم جانا چاہ رہے ہو، دراصل تو یہ کوئی اور سڑک ہے، اس سڑک سے مڑ جاؤ تاکہ تم اپنی منزل تک پہنچ جاؤ۔ اور اس سڑک پہ جانے والوں کو وہ کبھی ان کے خیالات میں نقب لگائے گا، کبھی ان کے نظریات میں نقب لگائے گا، اور اس سب کے نتیجے میں کبھی ان کے خاندان بگاڑے گا، کبھی ان کے گھر اجاڑے گا، کبھی ان کو دنیا کے اندر ذلیل اور رسوا کرے گا، کبھی بے سکون کرے گا، ان کی عبادتیں خراب کرے گا، ان کی نظریں خراب کرے گا، ان کی سیرتیں خراب کرے گا، ان کے کردار خراب کرے گا، ہر وہ کام کرائے گا جس کے نتیجے میں وہ اللہ رب العزت کی جو مین شاہراہ جو جنت کو جاتی ہے صراط مستقیم، وہ اس راستے میں بیٹھے گا اور ان کو بہکا کے چھوڑے گا۔ تب اس نے یہ پوری طرح سے عہد کیا کہ میں ان کے اس سیدھے راستے میں بیٹھوں گا اور ان کو ضرور گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ، کہ تم بہکا لو جس کو ان میں سے بہکا سکتے ہو، بِصَوْتِكَ اپنی آواز کے ساتھ، وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ، کہ تم ان کے اوپر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لا اور مال اور اولاد میں ان کے ساتھ ساجھا لگا، وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور ان کو وعدوں کے جال میں پھانس۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، کہ شیطان کے وعدے تو دھوکے کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ تو جو یہ جو وَاسْتَفْزِزْ ہے نا، استفزز، اس کا مطلب ہے کہ آہستہ آہستہ کسی کو اس کے سیدھے راستے سے بالکل اس طرح سے اتارنا کہ اس کو پتہ بھی نہ چلے، اس کو احساس تک نہ ہو۔ اور کیا کرے گا وہ؟ اپنی آواز سے، خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کی آواز کا ذکر کیا ہے۔ پوری دنیا کے اندر اس وقت آوازوں کا ایک طوفان ہے، اور یہ آوازیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے اور ہمارے ارد گرد سے ہمارے کانوں میں سارا دن آتی ہیں، اور یہ دراصل شیطان کی پھونکیں ہوتی ہیں، اور یہ شیطان کی یہ پھونکیں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ اگر تم کسی لڑکے سے ریلیشن میں ہو تو دیٹس اوکے، اس میں کیا حرج ہے، وہ تمہارا کلاس فیلو ہے، وہ تمہارا بھائی ہے، وہ تمہارا کلاس فیلو ہے، اور اگر وہ تمہارا بھائی نہیں ہے تو پھر کیا ہے، وہ کلاس فیلو ہے، اکٹھے پڑھ رہے ہیں۔ اور یہ پھونکیں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ ہر وہ نظریہ جو قرآن و حدیث سے ہے، یہ ہر اس نظریے سے ہٹائیں گے، اور پھر کیا کرے گا شیطان؟ مال اور اولاد میں کس طرح سے شریک ہو جائے گا، شارک ہم، کہ وہ مال جو اللہ کے دین کی اقامت اور اس کے نفاذ کے لیے لگنا تھا،
ہمیں خود بھی یقین کرے نہیں پتہ چلتا کہ وہ مال اور ہماری اولادیں شیطان ہی کے دین کی اقامت کے لیے کھڑی ہو چکی ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ شیطان کے وعدے جو ہیں وہ دھوکے کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ پھر شیطان نے کہا کہ surely I am your sincere advisor۔ یہ بھی شیطان کی ایک بڑی بات ہے کہ وہ انسانوں کو بڑا مخلص بن کر اور بڑے ان کو طریقے سے ان کے اس میں آئے گا، اور ان کی بڑے مخلصانہ طریقے سے ان کو اس سیدھے راستے سے ہٹائے گا۔ وہ کبھی بھی براہ راست نہیں آئے گا، ایسے اوپن نہیں آئے گا، سامنے نہیں آئے گا، بلکہ وہ بڑا مخلص خیر خواہ بن کر آئے گا، ایسے دلائل دے گا، ایسی نصیحتیں کرے گا، ایسی وجوہات بتائے گا کہ انسان کو لگے گا کہ یہ تو میرا بہت ہی سنسیئر دوست ہے۔ بعض اوقات یہ آواز باہر سے آئے گی، دوسروں کی ہوگی، اور بعض اوقات یہ آواز ہمارے اپنے اندر سے آ رہی ہوگی اور دراصل ہماری اپنی ہوگی۔ تو شیطان کا یہ معاملہ یاد رکھیے کہ وہ کبھی ہمارے دوست، کبھی امی، کبھی ابو، کبھی بھائی بہن، کبھی کوئی کزن، کبھی کوئی نیبر، کبھی کوئی بھی باہر سے کسی کی صورت میں ہوگی، اور یہ بھی بات ہے کہ سم ٹائم وہ ہمارے اپنے اندر سے ہوگی اور ہماری اپنی آواز ہوگی دراصل جو ہمیں یہ کہے گی کہ یہ تم ٹھیک کر رہی ہو، یہ تمہارا رویہ صحیح ہے، یہ تمہاری بات ٹھیک ہے، یہ تمہارا ایٹیچیوڈ ٹھیک ہے، جو کردار تم کر رہی ہو یہ سب ٹھیک ہے۔ پھر دوسرا طریقہ کار شیطان کا یہ ہے کہ وہ ایک دفعہ نہیں آئے گا، یہ بڑی شیطان کی بات ہے۔ وہ آدم علیہ السلام کے پاس بھی ایک ہی بار گیا تھا، تو ایسا نہیں ہوا تھا کہ آدم علیہ السلام نے ایک ہی بار اس کی بات مان لی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے فَوَسْوَسَ لَهُمَ الشَّيْطَانُ کہ ان دونوں کے دلوں میں، یعنی آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا، دونوں کے دلوں میں شیطان نے وسوسہ ڈالا۔ یعنی شیطان یہ کہنا آج تک عورت کے بارے میں کہ عورت جو ہے وہ تو گندگی کی ایک پوٹلی ہے اور وہ گناہ ہے اور عورت سے کسی طرح چھٹکارا حاصل کرو، ایسا نہیں ہے۔ نفس عورت کے ساتھ بھی اسی طرح لگا ہوا ہے اور مرد کے ساتھ بھی لگا ہوا ہے، اور یہ بھی کہنا غلط ہے کہ مرد جو ہے وہ جو مرضی دیکھے، بے حیائی جیسی مرضی دیکھے، اور مردوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا، عورتوں کو نہیں دیکھنی چاہیے، تو ایسا بھی نہیں ہے۔ دونوں کے اوپر ایک طرح سے حملہ کیا اور وہ دونوں ہی بہک گئے تھے، اور ایک بار نہیں آیا تھا، وہ بہت بار آیا تھا، اور وہ ایسا خیر خواہ بن کے آیا، اور اس نے ایسے دلائل دیے۔ قرآن نے تو وہ دلائل بھی کوٹ کیے ہیں کہ اس نے آ کے کہا کہ کہیں تم، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ درخت کھانے سے منع کیا ہے کہ کہیں تم ہمیشہ کی زندگی نہ حاصل کر لو اور کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ۔ دو چیزیں اس نے آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کے سامنے کی کہ اصل میں یہ وجہ ہے، تو وہ اس بات میں آ گئے اور بالآخر وہ شیطان کا پھل کھا گئے۔ یعنی کتنا مضبوط ہونے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک دیوار کے اوپر اگر ہمیں سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اگر ایک مخصوص جگہ پر مسلسل ہٹ کیا جائے تو وہ جو مسلسل ہٹ ہوتا ہے نا، تو اس کے نتیجے میں بہت بڑی دیوار بھی زمین پہ گر جاتی ہے۔ تو انسان جس کے دل کے اوپر شیطان مسلسل حملہ کرتا رہے، اللہ رب العزت نے اس کا علاج ہمیں سورۃ الناس میں بتایا ہے، اور ضروری ہے کہ ہم وہاں پہ جو خناس کی جو پوزیشن ہے اور وسواس، دونوں کا ہم علم حاصل کریں اور اللہ کا ذکر کرتے رہا کریں۔ چنانچہ شیطان نے بار بار حملہ کیا، اور کیا کیا، اینڈ ہی ہیز اے ویری پرٹیکولر ایجنڈا، یعنی بالکل وہ جو میں نے شروع میں بتایا کہ اس کا الٹیمیٹ گول کیا تھا کہ وہ تمام انسانوں کو گمراہ کرے گا، اور کس طرح سے کرے گا، لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا، تاکہ ان کی وہ شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھیں وہ ان کے سامنے کھول دے، بالکل بالآخر ننگا کر دینا۔ اور میری عزیز بہنوں، اس وقت میرے اور آپ کے اوپر جو تہذیب حملہ آور ہے، وہ پوری دنیا کے اندر ہر وہ تہذیب جو اسلام کے خلاف ہے، اسلام کے بیسک اصولوں کے خلاف ہے، وہ اسلام کے اوپر ہر جگہ جہاں بھی اسلام اپنی اصل شکل میں کھڑے ہونے کی کوشش کرے گا، وہ اس کے اوپر حملہ کرے گی ہی، اور یہ چاہے گی کہ اسلام کا جو نظام حیا ہے وہ کسی طرح سے درہم برہم ہو جائے۔ ورنہ دنیا کی بہت ساری تہذیبیں اس وقت دنیا کے اندر ایسی ہیں جہاں بچوں کو بالکل برہنہ چھوڑ دیا جاتا ہے، بیٹیوں کو بھائی کے سامنے گھر کے اندر بالکل برہنہ چھوڑ دیا جاتا ہے،
اور ماں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم اس بیٹے کو یہ چاہتی ہیں کہ وہ اتنا مضبوط ہو جائے کہ بہن اس کے سامنے ننگی بھی پھر رہی ہے تو وہ اس کو کچھ مت کہے۔ اسلام کی یہ منشا نہیں ہے، اسلام نے پورا ایک نظام دیا، اور دراصل یہ ایک آخری حد ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی شرمگاہ کھول دے۔ تو شیطان کا یہ ایجنڈا تھا کہ وہ آخر کار یہ حاصل کرنا چاہتا تھا۔ سب سے پہلا جو اٹیک تھا وہ انسان کے کپڑوں کے اوپر ہوا، اور پھر جب وہ کپڑے اتر جاتے ہیں، شرمگاہیں کھل جاتی ہیں، تو پھر جیسے گناہ کے اور برے کام کے کرنے کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں، آسان ہو جاتا ہے۔ یہ لباس دراصل ایک بہت بڑی فصیل ہے، بہت بڑا قلعہ ہے ہمارا حجاب۔ دراصل اس فصیل کے اندر ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جیسے محفوظ ہیں۔ اب دوسرا قصہ دیکھ لیتے ہیں، جو لوگوں کے درمیان سب سے خوبصورت انسان حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے۔ حضرت یوسف کی کہانی آپ سب نے ہو سکتا ہے پڑھی ہو، بہت خوبصورت کہانی ہے، اور اس کہانی کا آغاز دراصل ایک خواب سے ہوتا ہے، اور وہ خواب دراصل ایک اقامتی خواب ہے، یعنی ایسا خواب جس میں حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد کی، اپنے دادا کی، اور اپنے پردادا یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور حضرت یعقوب کی، پھر اپنی وہ بچپن سے اس گھر کے اندر ایک سٹرگل دیکھ رہے ہیں کہ کسی طرح اس دنیا کے اوپر غیر اللہ کی بندگیاں ختم ہو جائیں۔ تو یوسف علیہ السلام ایسے ایک ماحول میں آنکھ کھولتے ہیں اور بچپن ہی سے اللہ کے دین کے نفاذ اور اس کی اقامت کا خواب دیکھتے ہیں۔ وہ خواب دراصل پھر اس خواب کے حصول کے لیے آگے ہمیں ان کی پوری وہ سٹرگل نظر آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، کہ جب وہ پوری جوانی کو پہنچ گیا، بالغ اشدہ، جب وہ پوری مضبوطی کو پہنچ گیا تو ہم نے اس کو حکم اور علم عطا کیا، اور ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں ہم نیکی کرنے والوں کو، یعنی اللہ رب العزت نے ان کو اپنا پیغمبر بنا لیا۔ اور پھر وہ کہانی آگے چلتی ہے، اور اس کہانی کے کئی موڑ آتے ہیں۔ وہ کنویں میں ان کے بھائی ان کو پھینک آتے ہیں، اور پھر وہ کنویں سے جو ہے وہ نکلتے ہیں، اور بکتے بکاتے وہ مصر پہنچ جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ مصر کے شاہی محل میں پہنچ کر باقی کہانی ان کی اس محل کے گرد گھومتی ہے۔ اور اس محل میں جیسا کہ ہمیں قرآن بتاتا ہے کہ ایک عورت کو، وہ خوبصورت نوجوان ابھی 18-19 سال عمر، اور وہ خود عورت کون ہے؟ وہ عزیز مصر کی بیوی ہے، اور اس کو وہ نوجوان اتنا خوبصورت لگتا ہے کہ وہ اس کے اوپر ڈورے ڈالنے لگ جاتی ہے۔ اور یہ ڈورے ڈالنا جو ہے، یہ لفظ جو ہے وراودتہو، یہ راودہ سے ہے یہ لفظ، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ بار بار آنا، کئی دفعہ آنا، اس کے لیے کئی دفعہ کوشش کرنا۔ اور دوسرا مطلب ہے ٹو کیپ سرچنگ فار سم تھنگ، تیسرا ہے ٹو بی کنٹینیوسلی ان موومنٹ۔ چنانچہ وہ عورت جو تھی، اس نے یوسف علیہ السلام کے اوپر ایک بار نہیں، بار بار، کتنی بار؟ اب آپ ذرا تصور کریے کہ عورت جب کسی مرد کے اوپر ڈورے ڈال رہی ہوتی ہے تو کیا کرتی ہے وہ، اس کی ادائیں، اس کی آنکھوں کے دیکھنے کا انداز، اس کے چلنے کا انداز، اس کا سر سے لے کے اس کا پاؤں تک، اس کا پورا جسم گویا گواہی دے رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہوا فی بیتہا عن نفسہ، اس شخص پر اس نے ڈورے ڈالے جو اس کے گھر میں تھا، عن نفسہ، اپنے آپ، اپنے جسم اور اپنے باپ اس کے بارے میں۔ اور یہ کوئی 1-2 دن کی کہانی نہیں تھی، یہ کتنی دیر اس نے یوسف علیہ السلام کو بہکانے۔ آپ ذرا تصور کریں کہ وہ اس گھر کے اندر جو ہے وہ ایک غلام کے طور پر تھے، اور جب وہ ان کے اوپر ڈورے ڈال رہی تھی تو وہ کس قدر ایک دوسرا اینڈ ہے۔ اور یوسف علیہ السلام کس خاندان کے فرد ہیں، کس باپ کی اولاد ہیں، کس دادا کے پوتے ہیں، کس پردادا کے وہ پڑپوتے ہیں، اور وہ اپنی خاندان میں اللہ کا دین
اپنے رب کے کا ایک ہونا اور اس دین کا پورا ایک نظام، خاندانی نظام، معاشرتی نظام، بازار اور وہ سب کچھ، وہ تو اس بڑے ہدف کے ساتھ ہر دن سوچتے تھے، وہ اس پاکیزہ ذہن کے ساتھ وہ اللہ کے دین کو نافذ کرنا سوچتے تھے، تو وہ بالکل ایک اور بلندی تھی جہاں یوسف علیہ السلام کھڑے تھے، اور اس معاشرے میں وہ عورت بالکل ایک اور پستی تھی، ایک اور گندگی کی انتہا تھی جہاں وہ عورت کھڑی تھی، اور وہ ہر طرح سے یہ چاہتی تھی کہ کسی طرح یوسف علیہ السلام بہک جائیں۔ میں اس آیت کے اوپر سوچی تھی اور ایک ریسرچ اس کے اوپر میں نے پڑھی کہ عورت کا معاملہ ایسا ہے کہ تمام پیغمبر، تمام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام پیغمبر اپنی سیرت و کردار میں اس قدر مضبوط انسان تھے کہ کبھی ان کے اوپر کوئی، ان کی سیرتوں کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکا، اور پھر وہ اللہ نے انہیں اپنے پیغمبر بنایا اور اللہ نے ان سے وہ بہت عظیم کام لیا۔ تو جو عورت کے سامنے کھڑا نہ ہو سکے وہ کیسے اللہ کے اس عظیم مشن کو کیسے پورا کر سکتا ہے؟ وغلقت الابواب وقالت ہیت لک، تو اس نے دروازے بند کیے اور اس نے کہا آ جا، یعنی ایک دن تو بالکل ایسا موقع آیا کہ اس نے پورا اہتمام کیا، دروازے بند کیے، اور دروازے بند کر کے تو اس نے پوری دعوت دی کہ آ جا۔ ایک مرد کے لیے کتنا بڑا وقت ہے کہ وہ جو چاہے کر لیتے، لیکن جو حضرت یوسف علیہ السلام تھے اس وقت انہوں نے کیا پڑھا؟ انہوں نے کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی اس عظیم ذات کا تصور کر کے انہوں نے عورت کے مقابلے میں جو اس وقت اپنی پوری اس کے ساتھ ان کے اوپر حملہ آور تھی، اللہ کی پناہ مانگی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، کہ وہ اس عورت نے اس کی طرف بڑھنے کا ارادہ کیا، وَهَمَّ بِهَا۔ اور اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بھی اس کی طرف بڑھنے کا ارادہ کیا، لولا الرأى برهان ربه، اگر وہ اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتے۔ برہان کیا ہے؟ مفسرین نے اس کے اوپر بہت بحث کی ہے کہ وہ کیا ہے، کیا وہ دیوار پہ کوئی ان کو لائٹ نظر آئی یا وہ کیا تھا؟ یہ بالکل ایسے ہے، آپ یوں سمجھیے اس برہان کو کہ جیسے کوئی چیز ہو کمرے میں پڑی ہوئی، لائک کچھ کھانے کے لیے پڑا ہے ٹیبل پر، اینڈ یو نو ویری ویل کہ یہ میرے لیے نہیں ہے، یہ تو کسی اور کا پڑا ہے، مگر آپ کے دل میں خیال آتا ہے کہ میں یہ کھا لوں اٹھا کے، چاکلیٹ ہے جیسے، تب سوچتی ہیں کہ میں اٹھاؤں اور میں کھا لوں، مگر پھر آپ کے دل میں خیال آتا ہے یار یہ میں کروں یہ کام، کتنی بری بات ہے نا، پتہ نہیں کس کی پڑی ہے، کتنی عجیب بات ہے نا کہ میں یہ چاکلیٹ اٹھا کے بغیر اجازت کے کھا لوں، تو آپ اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاتی، اور آپ کی آنکھوں کے سامنے، آپ کے دل کے اندر اس چھوٹے سے ایک کام کی برائی کا تصور اتنا واضح ہو جاتا ہے کہ آپ اس برائی سے باز آ جاتی ہیں۔ ایسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے کہا ہے کہ اس لمحے ان کے دل پر اس برائی اور نیکی کا تصور اتنا واضح ہو گیا، اتنا صاف ہو گیا کہ پھر وہ باہر کی طرف بھاگے، وہ اس عورت سے بچ کے باہر کی طرف بھاگے۔ میری عزیز بہنوں، آپ نے نوٹس کیا کہ یہ دونوں ٹیسٹ دو بڑے انسانوں کے ہوئے دونوں کہانیوں میں، اور دونوں پیغمبر خدا تھے اور دونوں متقی ترین انسان تھے، مگر یہ ٹیسٹ ہوا، یہ ٹیسٹ کس چیز کا تھا؟ ان کی حیا کا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اور آپ آزمائے نہ جائیں؟ میں اور آپ ضرور آزمائے جائیں گے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ یہ حیا کیا ہے؟ آرگینیٹڈ فرام دا ورڈ حیات، کہاں سے بنا یہ لفظ؟ یہ لفظ حیات سے بنا ہے، اور اس کا مطلب یہ لکھا ہوا ہے لغت میں the alarm which beeps when we do something wrong۔ اور لغت میں جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے نا کہ جب انہوں نے چھڑی پھینکی اور وہ سانپ بن گیا، تو اس کا نام بھی حیتن اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، حیتن تسعی،
کہ پھر وہ اس وقت ایک جیتا جاگتا سانپ بن گیا. تو لغت میں حیاتن کا مطلب سانپ بھی لکھا ہوا ہے. ہر طرح کے سانپ کو حیاتن بولتے ہیں. تو لغت میں انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ جس طرح کوئی سانپ کسی ایسے انسان کے سامنے جس نے کبھی سانپ کو نہیں دیکھا اس کے سامنے آ جائے تو وہ سانپ کو دیکھ کے جس طرح سے ڈرتا ہے نا, اور ڈر کے ایسے ایک دم وہ پیچھے ہو جاتا ہے اور وہ اس سانپ سے بالکل اپنے آپ کو بچانے کے لیے پورا زور لگائے گا, پوری کوشش کرے گا کہ وہ وہاں سانپ سے کسی طرح بچ جائے. اسی طرح حیا اس جذبے کا نام ہے کہ جب اس کے سامنے کوئی برائی آتی ہے, کوئی برا سین آتا ہے, کوئی بری بات ہو رہی ہوتی ہے, کوئی برا کام ہے, تو جس طرح وہ سانپ سے ڈر کے پیچھے ہوتا ہے نا, اس طرح وہ انسان اس برائی سے پیچھے ہٹ جائے. حیا کے دو پہلو ہیں میری عزیز بہنوں, ایک ہماری انر حیا اور دوسری ہماری آؤٹر حیا. انر حیا اور آؤٹر حیا. انر حیا کے اندر کیا کچھ آتا ہے کہ حیا فرام اللہ رب العالمین, یعنی گارڈ آور مائنڈ اینڈ تھاٹس کمنگ ان آور مائنڈ. اچھا, سب سے پہلا چیک یہ, ابھی پیچھے ہم نے یہ حدیث بھی پڑھی ہے, یہ اس حدیث میں سے ہی ہیں یہ والے پوائنٹس, کہ ہم اپنی سوچوں اور اپنے خیالات پر بھی کوئی محافظ بٹھا لیں. یہ حیا کا محافظ مطلب ہم اپنے دل میں سوچتے ہیں کہ اب اگر مجھے امی نے ڈانٹا نا تو میں نے ایسے کر کے امی کو جواب دے دینا ہے, مگر پھر ہمارے اندر سے ایک خیال آتا ہے امی کو جواب دے دوں گی میں. تو جب ہم ذرا سوچتے ہیں نا تو وہ سوچ کے ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے کہ امی کو میں جواب دے دوں. تو جب وہ شرم محسوس ہوتی ہے تو پھر ہم امی کو جواب نہیں دیتے. دس از کالڈ حیا. یعنی وہ ہمیں اپنے اندر جب ہم اس چیز کو, اس کام کو, جب وہ خیال آتا ہے, اس کام کی کرنے کا ارادہ آتا ہے, تو ہم اس کے اوپر شرم محسوس کرتے ہیں کہ میں اتنی گریسفل, میں اتنی اللہ کی بندی, اللہ نے مجھے کس لیے پیدا کیا ہے اور میں یہ کیا سوچ رہی ہوں, یہ میں کیا کر رہی ہوں. اور دوسرا, گارڈ آور اسٹمک فرام حرام تھنگس, کہ اپنے معدے کو حرام چیزوں سے بچانا. یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے اس وقت جو دنیا کے اندر. اور میں یہ تجربہ نا آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ ایک پرشین ایک بلی ہم لوگوں نے رکھی گھر میں. تو بلیاں رکھتے تھے پہلے, ایسے اسٹرے کیٹس آ جاتی تھی, ان کو ہم دودھ شدھ ڈال کے اپنا وہ جو کیٹ لور ہونے کا ایک ہمارے اندر ہوتا ہے وہ ہم ان سے پورا کر لیتے تھے. مگر پھر ہمارے گھر میں ایک پرشین کیٹ آ گئی, تب اس کے لیے کیٹ فوڈ بھی آنے لگ گیا. تو اب وہ جو کیٹ فوڈ, جو اسٹرے کیٹس آتی تھی ان کے لیے تو ہم دروازے بند رکھتے تھے, کچن کی نگہبانی کرتے تھے. اگر گوشت آتا تھا گھر میں اسے فوراً سنبھالتے تھے, اور بلیوں کو ہم یہ خیال رکھتے تھے کہ وہ گھر کے اندر داخل نہ ہونے پائیں, کیونکہ اگر وہ داخل ہوں گی تو لازماً وہ دودھ میں منہ ڈالیں گی, لازماً وہ اگر گوشت چکن کہیں پڑا نظر آ گیا تو اس کو کھائیں گی. لیکن جب ہم نے کیٹ فوڈ اس کو ڈالنی شروع کی نا, تو ایک دن میرے اوپر ایک عجیب و غریب انکشاف ہوا کہ وہ جو بلا ہے وہ اگر ہم اس کے سامنے کچھ بھی کھا رہے ہیں تو وہ مانگتا نہیں ہے. کوئی گوشت چکن کھا لیں, دودھ اس کے سامنے ڈال دیں, اس کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. اس نے تو بس وہ اپنی کیٹ فوڈ کھانی ہوتی ہے. تو وہ جو انجینئرڈ فوڈ تھی نا, اس نے اس کی جبلت بدل دی. تو یہ جو دنیا بھر کے اندر اس وقت جو انجینئرڈ فوڈ کے اوپر کام ہو رہا ہے, بہت کچھ ہے جو دنیا بھر کے اندر ایسی فرینچائزز بن گئی جو پوری دنیا کے اندر جو چل رہی ہیں, اور پوری دنیا کے اندر ان کی ایک ہی پیچھے سورس ہے جہاں سے وہ بنتی ہیں, جہاں سے وہ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ ٹرانسپورٹ ہوتی ہیں. ایسے مسالے, ایسے کھانے جنہوں نے ہماری حیا مار دی. حیا تو ہماری فطرت تھی, تو ایسے کھانے جن میں ہمیں یہ شرم نہیں آتی کہ ہمارے پیرنٹس جو ہمارے لیے سب کچھ کرنے والے ہوتے ہیں, مگر ہم اب وہ جو آرڈر کراتے ہیں اور ڈیلیوریز کرواتے ہیں, تو کبھی رات کے 2 بجے ڈیلیوری بوائے ہمارے گھروں کے گیٹ پہ آ رہا ہوتا ہے, تو کبھی صبح کے 4 بجے. اور کیا کھا رہے ہیں اس میں, کس کس کو شریک کر رہے ہیں, وہ کتنا کیسا ماحول یہ ہم سب دیکھ رہے ہیں.
اور پھر حرام کیسے کیسے ہمارے کھانوں کے اندر شامل ہو گیا. ہم اس چیز کی ضرورت محسوس ہی نہیں کرتے ہیں کہ ہمارے جو بڑے سٹورز ہیں پوری دنیا سے کیا کچھ وہاں پر امپورٹ ہو کر ہمارے سٹورز کے اوپر سیل آؤٹ ہو رہا ہے. تو اللہ نے کیا کہا دیکھیں, حیا کیا ہے. ایک یہ کہ دماغ اور اس کے اندر آنے والے خیالات پر ایک محافظ بٹھا لو, اور پیٹ کے اندر جانے والی چیزوں پر ایک محافظ بٹھا لو. پھر یہ کہ ریممبرنس آف ڈیتھ, موت یاد ہوتی ہے کسی کو, موت کو یاد رکھیں گے نا تو ہر لمحہ یہ یاد رہے گا کہ اللہ کے پاس جانا ہے اور اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہے. اور پھر یہ کہ giving preference to the life of آخرہ over this world. جب تک ہم یہ نہیں سوچ لیتے کہ دنیا ختم ہو جانی ہے ایک دن اور آخرت کسی بھی لمحے وقوع پذیر ہونے والی ہے. اگر ہم اس وقت ملک کے اندر ہونے والے ایسے واقعات ہیں, کوئی نور مقدم کا واقعہ ہے, کوئی مینار پاکستان پہ, کوئی رکشے میں, کوئی کتنے بہت سارے واقعات ہیں. اگر ہر کوئی اپنی آخرت کو یاد رکھے اور اس دنیا پر آخرت کو ترجیح دینے لگ جائے, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان 4 باتوں کے ذریعے سے ہمیں دراصل اپنی اندر کی حیا کو پیدا کرنے کا ایک ذریعہ اور طریقہ بتا رہے ہیں. میں چاہتی ہوں کہ سب ایک کام کریں, یہ 4 باتیں لکھ کے اپنے گھر کے اندر ایک چارٹ بنائیں. یہ ایکٹیویٹی آپ نے کرنی ہے کہ اپنے گھر کے اندر ایک چارٹ بنا کے آپ نے لگانا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا, اور اپنے لیے طے کرنا ہے کہ اپنے دماغ اور اس کے خیالات کی نگرانی کیسے کرنی ہے, اپنے کچن کے کھانوں کی نگرانی کیسے کرنی ہے, اور موت کی یاد کے لیے روزانہ کی سرگرمی میں کیا کرنا ہے, اور آخرت کو دنیا پر آخرت کو ترجیح کیسے دینی ہے. آؤٹر حیا, کیسے میں کپڑے پہنوں, کیسے میرے لباس ہوں, کیسی میں گفتگو کروں, کیسی بات چیت ہو, کیسا میرا کانڈکٹ اور بیہیویئر ہو. یہ جو میرا بیہیویئر ہے اور میرا کانڈکٹ ہے یہ کیسا ہو, کیسے معاملات میں دوسروں کے ساتھ کر رہی ہوں. یہ جو اخلاق ہے نا, یہ جو ہماری سیرتیں ہیں, یہ تینوں چیزیں لباس, گفتگو اور ہماری سیرتیں اور کردار. دیکھیں لباس اللہ تعالیٰ نے جنت سے آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی اتارا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں سورۃ الاعراف میں فرمایا, یا بنی آدم قد انزلنا الیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا, کہ بنی آدم یقیناً تمہارے اوپر لباس اتارا جا چکا ہے. اور اس لباس کی 2 صفات اللہ تعالیٰ نے بتائیں کہ جو تمہارے شرم والے حصوں کو ڈھانپتا ہے, وہ ریشا, اور تمہارے لیے زینت کا باعث بھی ہے. اور ریشا جو ہے نا, اسی کے ایک مطلب, اسی کا یعنی ایک لازمی حصہ جو لغت میں ہے کہ وہ موسم سے حفاظت کا ذریعہ بھی ہے. تو لباس کی 3 چیزیں ہیں. پہلی یہ کہ وہ ہمارے قابل شرم حصوں کو ڈھانپتا ہو, اور دوسرا یہ کہ وہ زینت کا باعث بھی ہو, اور تیسرا یہ کہ وہ موسم کے مطابق بھی ہو. اور ان سب کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ, کہ لباس التقوی البتہ سب سے بہتر ہے. اب یہ لباس التقوی کیا ہے, یعنی کیا کام ہے جو اس لباس کے اندر ہمارے ہونے چاہیے اور کیا ہیں جو نہیں ہونے چاہیے. اچھا, ایک کام کرنا ہے آپ سب نے, یہ آپ نے اس کے ساتھ ساتھ آپ سب نے یہ سوچنا ہے, اپنے ان کپڑوں کو امیجن کیجئے جو آپ کی الماری میں لٹک رہے ہیں. ان میں ہمارے کیجول ڈریسز بھی ہیں اور ایسے ڈریسز بھی ہیں جو ہم مطلب گھر میں عام پہنتے ہیں, ایسے بھی ہیں جو دن کو پہنتے ہیں, اور ایسے بھی ہیں جو رات کو پہنتے ہیں. تو ذرا ایک لباس کو آپ نے اپنے ذہن میں لاتے جانا ہے ساتھ ساتھ, اور سوچنا ہے کہ اب یہاں سے اٹھ کے مجھے کیا کرنا ہے. کیونکہ اگر ہم کچھ نہیں کرتے تو ہم کیوں بیٹھے ہیں آج یہاں, ہم کیا بات چیت کر رہے ہیں. اگر ہمارے رنگ ڈھنگ نہیں بدلے, اس کے بعد ہمارے لباس بدلے نہیں, تو پھر آج کی اس ایکٹیویٹی کا کیا فائدہ ہوگا. تو پہلی چیز کیا ہے کہ اس کے اندر سائن آف ایروگنس نہ ہو, یعنی ہمارے جو لباس ہے, ہمارا جو کپڑے ہیں, ان کے اندر تکبر کا اظہار نہ ہو. ہمارا جو سٹیٹس ہے, جو ریئل سٹیٹس ہے, اس کے مطابق ہو, مصنوعی نہ ہو, اور تکبر کا اظہار نہ ہو. تو جب بھی جو کپڑے بھی آپ کو پہن کے یہ لگتا ہے
کہ میرے اندر کچھ فیلنگ چینج ہو جاتی ہے، کچھ تھوڑا سا ایک مجھے احساس سا ہونے لگ جاتا ہے، تو پھر ان کپڑوں کو، بہت ہی اچھی بات ہے میری عزیز بہن کہ وہ کسی کو دے دیجیے، یا اپنی فیلنگز پر قابو پانے کے لیے کچھ خاص محنت کریں. مطلب ان کپڑوں کو پہننے سے پہلے کوئی 2 نفل پڑھ لیں، اللہ سے دعا مانگ لیں کہ اللہ میں یہ لباس پہن کے مجھے جانا تو ہے، شادی ہے یا فنکشن ہے، مجھے یہ لباس تو پہن کے جانا ہے، مگر اللہ مجھے تکبر سے مجھے بچا لے اور میرے دل میں ایسی کوئی فیلنگ نہ ہو. دوسری چیز یہ کہ اسکن فٹڈ نہ ہو، ٹائٹ نہ ہو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پر جو ہے وہ اگلا جو اس کا پوائنٹ ہے کہ وہ سی تھرو بھی نہ ہو، کہ ان عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوتی رہتی ہیں. اور یہ ننگے ہونے کی جو فیلنگ ہے یہ لباس کے ٹائٹ ہونے کی وجہ سے بھی ہوتی ہے اور سی تھرو ہونے کی وجہ سے بھی ہوتی ہے. تو اپنی ان کپڑوں کا جائزہ لیجئے جن کے بارے میں آپ کو لگتا ہے کہ وہ اسکن فٹڈ ہے، تو پھر اب سوچئے ذرا، ان کو الماری سے نکالیے نا، اب ان سے جان چھڑائیے پلیز، کیونکہ اللہ نے منع کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کے اوپر لعنت فرمائی ہے. تو کپڑے ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم بالکل جو ہے وہ بہت ہی ایسے کھلے پہن لیں کہ ہمیں کوئی اپنا آپ ہی برا لگنے لگ جائے، لیکن ایسے سی تھرو بھی نہ ہو اور اسکن فٹڈ بھی نہ ہو. اور چوتھی چیز یہ کہ امیڈیٹ کفر، یعنی وہ کفر کے ساتھ مشابہت نہ رکھتے ہوں. اب کافروں کے لباس اور مسلمانوں کے لباس میں فرق تو ہوگا نا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مسلم ڈریس، اس کی تہذیب، اس کی آئیڈیالوجی کا اظہار نہ ہو؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ سمجھ لینا کہ یہ پہنا تو مغربی لباس ہے، تو کفر کی اپنا ایجنڈا ہے، کفر کی اپنے خیالات ہیں، کفر کے اپنے نکات ہیں. ان کے جو کپڑے، ان کے جو لباس ہوتے ہیں نا، وہ اس کے مطابق ہوتے ہیں. اسی طرح مردانہ مشابہت بھی نہ ہو، یعنی عورتوں کے لباس عورتوں جیسے ہوں اور مردوں کے لباس مردوں جیسے ہوں. کون سی چیز ہمارے کپڑوں میں ہونی چاہیے؟ کور یور سطر، جو آپ کا سطر ڈھانپتی ہو. اور سطر جو ہے، سطر اور حجاب، یہ تو پورا ایک عنوان ہے، اور چاہیے یہ کہ ہم اس موضوع پر بالکل الگ سے پوری ایک گفتگو کریں. تو آپ یہ کیجئے کہ آپ اپنے لیے یہ ٹارگٹ رکھ لیجئے کہ آپ نے قرآن میں جہاں کہیں بھی، یعنی آپ کچھ شیٹس لے لیں، اپنے سامنے لے کے بیٹھ جائیں، اور شروع سے، اب تو آپ کے ہاتھ میں ایپس ہیں اسلام 360 اور بہت اچھی بنی ہوئی ایپس ہیں، جہاں جہاں سے صرف اسلام کے نظام ستر و حجاب کے اوپر جتنی آیات ہیں نا وہ سب نکال لیں اور اس شیٹ کے اوپر اکٹھے لکھ لیں. اب ان سب کو آپ اکٹھے جو ہے وہ پڑھیں کہ وہ ایک پوری ایک پکچر بنائیں گی آپ کے سامنے. کس کے سامنے آپ کتنا جسم کھول سکتی ہیں، کس طرح کا لباس آپ کو پہننا ہے، سطر کیا ہے، اور محرم کے سامنے سطر کیا ہے اور نامحرم کے سامنے کیا ہے. تو یہ ہمیں اس سے پڑھنا چاہیے. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ وہ سورس آف بیوٹی ہو، ایسا نہ ہو کہ انسان بھدا اور بدنما نظر آئے، بلکہ وہ مناسب ہو، ریزنیبل ڈریس ہونا چاہیے جو اس کی زینت کا باعث ہو. ہماری گفتگو میں حیا کیسے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، کہ اپنی آواز کو پست رکھیے. آواز کو پست رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ کیا آہستہ بولنا، ہلکا بولنا؟ زور سے بولنے میں تو ویسے ہی منع کیا گیا ہے، مگر اس کا یہ مطلب ہے کہ اپنی آواز ایسی نہ ہو جو غیر مردوں کے کانوں میں جائے تو وہ ان کے لیے ایک کشش کا باعث بنے. جب آپ ایک کانشیسلی بات کر رہی ہوتی ہے نا کہ میری آواز کہیں کسی غیر مرد کے کانوں میں نہ چلی جائے یا کسی ایسے فتنہ پرور کے کان میں نہ چلی جائے، تب کانشیسلی آواز کو دھیما رکھتی ہیں اور سیدھی بات کرتی ہیں. تو یہ سیدھی بات جو ہے نا، قُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، جو معروف طریقے سے کی جائے، جس کے اندر کوئی ایسی بات نہ ہو کہ وہ جو دوسرا سننے والا ہے وہ کسی بری اس کا شکار ہو جائے. تو اپنی آواز کو آہستہ رکھنا اور سیدھی صاف جو ہے وہ معروف طریقے سے بات کرنا. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام
جو ہے وہ فرعون کے دربار سے نکلے اور پھر مدین پہنچ گئے، تو وہاں مدین پہنچ کر تو اب وہ بالکل اپنے ملک میں جن حالات سے نکلے تھے وہاں ان کو کچھ عرصہ رہنا پڑا، اور قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وہ وہاں جا کر بہت پریشان ایک طرف بیٹھے ہوئے تھے کنویں کے پاس، تو انہوں نے دیکھا کہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور انہوں نے دیکھا کہ دو عورتیں پیچھے علیحدہ سے کھڑی ہیں اپنے جانور لے کر اور انتظار کر رہی ہیں کہ سب مرد جو ہیں وہ پانی پلا لیں تو پھر وہ پانی پلائیں۔ تو جب وہ دیکھا کہ وہ ایک مرد الگ سے بیٹھے ہیں، ان کے پاس تو کوئی جانور بھی نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان خاتون کے بارے میں بتایا کہ جاءت احداہما تمشی علی استحیاء، کہ ان دونوں میں سے ایک خاتون جو تھی وہ شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئیں، یعنی کام بھی کرنا ہے، وہ کام کرنے والی، آپ آج کی اصطلاح میں کہہ لیں کہ ایک ورکنگ ویمن تھی وہ، ان کے والد ایک ضعیف آدمی تھے اور وہ جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتے تھے، مگر ان دونوں عورتوں کو آنا تھا، دونوں بہنوں کو، تو وہ لیکن اپنی شرم و حیا، اللہ نے جو ان کی کسی جسم کی ساخت یا ان کی اور کسی دولت وغیرہ کا ذکر نہیں کیا، بلکہ ان کی ایک صفت کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ ان میں سے ان دونوں میں سے ایک شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی۔ اور بعد والا واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام ان کے والد کے پاس گئے، بات چیت ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ اگر وہ قبول کریں تو وہ چاہیں تو 8 سال اور اگر 10 سال کی مدت پوری کر دیں، یعنی مہر جو طے ہوا وہ 10 سال کا طے ہوا کہ وہ وہاں پہ رہیں نکاح کے بعد، اور ان دونوں میں سے ایک سے وہ نکاح کر لے اور پھر 10 سال وہیں رہیں، اور 10 سال کے بعد وہ اپنے خاندان کو لے کے جہاں مرضی جا سکتے ہیں۔ تو آپ ذرا ایک پیغمبر خدا کی سوچ سوچئے گا، پیغمبر خدا نے کیسے یہ سوچا کہ میں ایک عورت سے نکاح کر لوں اور 10 سال پھر میں یہیں رہوں۔ تو وہ جو خاتون محترم تھی، ایک صفت ان کی بھانپ لی تھی موسیٰ علیہ السلام نے، اور وہ تھی ان کی شرم و حیا، اور پیغمبر خدا نے اس شرم و حیا کی وجہ سے یہ قبول کر لیا کہ وہ 10 سال مہر کے طور پر وہیں پہ رہیں گے، نکاح بھی کریں گے، اور 10 سال کے بعد پھر وہ اپنا خاندان لے کر وہاں سے نکلے۔ اللہ تعالیٰ نے شرم و حیا کی وجہ سے ایک عورت کو ان کا ایک پیغمبر خدا کو ان کا شوہر بنا دیا۔ پھر اگلی چیز ہے کہ اپنی آنکھوں کو جھکا کے رکھیں، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ مُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَقُلْ، اور میں اس لفظ قل پہ غور کر رہی تھی، یہ سمجھنا کہ ستر و حجاب سب عورتوں کی ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ نے مخاطب مردوں کو کیا ہے، وَقُلْ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، کس کو کہنا ہے؟ عورتوں کو۔ کیا کہنا ہے؟ کہ اپنی نظروں کو بچا کے رکھیں، یعنی گھر کی خواتین میں اگر بے حیائی کے اثرات نظر آئیں تو پہلی ذمہ داری گھر کے مردوں کی ہے کہ وہ ان کو یہ بات سکھائیں کہ وہ مومن عورتیں جو ہیں وہ اپنی نظریں بچا کے رکھیں، مردوں کی طرف نہ دیکھیں۔ اور نظر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور اللہ نے ان اہل ایمان لوگوں کی صفت کیا بتائی ہے کہ جب وہ کسی لغو پر سے گزرتے ہیں تو وہ بہت شرافت کے ساتھ شریف آدمی کی طرح وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ اپنے آپ کو ڈھانپ کے رکھنے کا، جلباب کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیا ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، اب دیکھیں پھر مخاطب مرد ہیں، معاشرے میں ستر و حجاب کا نظام نافذ کرنا بھی مردوں ہی کی ذمہ داری ہے۔ جب تک مرد اجتماعی طور پر اس کو لے کے کھڑے نہیں ہوتے، اور یہ احکامات ہیں خواتین کے معاملے میں، مگر کتنی دلچسپ بات ہے کہ 2 مرد ہیں جو حیا کے معاملے میں جن کا ذکر خاص طور پر ملتا ہے۔ پہلے مرد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ جن کے بارے میں فرمایا کہ ان کی حیا کنواری عورت کی طرح تھی، اور دوسری حضرت عثمان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی حیا سے فرشتے بھی شرماتے ہیں۔ تو یہاں حکم مردوں کو ہے، اور وہ کیا حکم ہے کہ وہ عورتوں سے یہ کہہ دیں کہ وہ اپنے اوپر
چادر ڈال کے رکھیں. اور یدنینا کا مطلب یہ ہے کہ چادر کو یوں اپنے اوپر ڈال کے رکھیں. اور یہ اللہ نے کہا کہ ذالک ادنا یعرفنا فلا یؤذین، یہ زیادہ مناسب بات ہے کہ وہ پہچان لی جائیں تاکہ نہ وہ ستائی جائیں. اب دیکھیں پہچان لی جائیں گی، یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ فلاں خاتون جا رہی ہیں، لیکن ان کے پردے، ان کی چال ڈھال اور ان کے انداز سے یہ پتہ چلے گا کہ وہ شریف خاتون ہیں، شریف خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، اس لیے ستائی نہیں جائیں گی. اور دوسروں کے ساتھ، مخالف جنس کے ساتھ، مردوں کے ساتھ بات کرنے کے بارے میں سکھایا. اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو تو تبھی زبان سے بات نہ کیا کرو کہ دل جو ہے وہ دل کی خرابی کا مبتلا کوئی جو شخص ہے وہ کسی لالچ میں پڑ جائے. والذین هم عن اللغو معرضون، اور اہل ایمان کی صفت بھی یہ بتائی گئی ہے کہ وہ اصل میں لغو جو ہے نا، وہ راستہ وہی ہے اس کا کہ وہ بے حیائی کے سمندر میں انسانوں کو لے کے پھینک دیتا ہے. ہر وہ ایپ دیکھیں ہم ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں اور ہمیں نہیں پتا بنانے والوں نے امریکہ کے لیے بنائی ہے، انڈیا کے لیے بنائی ہے یا برطانیہ کے لیے بنائی ہے، اور ہم بس اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں اور پھر اس کا استعمال دیکھیں معاشرے کے اندر ان لغویات نے کیسا گند پھیلایا. ایک حیا فری جو سوسائٹی ہوتی ہے نا، جہاں پہ حیا نہ ہو وہاں پہ کوئی عزت نہیں ہوتی، کوئی سیفٹی نہیں ہوتی. اگر کوئی یہ کہتا ہے نا کہ سارا مغرب جو ہے وہ بھی تو حیا فری سوسائٹی ہے، وہاں پہ جو چاہو کرو، تو میری عزیز بہنوں انہوں نے بے حیائی کو اتنا عام کر دیا، اس قدر زیادہ کہ وہ بے حیائی نے سب کو، جیسے کہتے ہیں نا کہ سب کو رجا دیا. اب وہ اس کے اندر جو اس کے نتائج ہیں کہ کتنے بچے والدین کے جائز نکاحوں کے بعد پیدا ہوتے ہیں اور کتنے بے نکاحے، کتنے بچے ڈے کیئر سینٹرز میں ہی پلتے اور بڑے ہوتے ہیں. تو یہ تو پورے اس کا ڈیٹا ہے جسے الگ سے اکٹھا کیا جانا چاہیے. ایسی سوسائٹی جو حیا فری سوسائٹی ہوتی ہے اس کے اندر جرائم بڑھتے جاتے ہیں، ایموشنل اینڈ سائیکولوجیکل ڈسٹربنس پیدا ہو جاتی ہے، اور الٹیمیٹلی وہاں پہ کوئی فیملی سسٹم نہیں رہتا. اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ جب ان سے کوئی فحش کام سرزد ہو جائے یا کوئی گناہ کر بیٹھیں، اپنے اوپر ظلم کر بیٹھیں، تو انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے اور وہ اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اپنے کیے پر ما فعلوا ولم یصروا علی ما فعلوا، کہ جو کچھ انہوں نے کیا ہوتا ہے وہ اس پر اصرار نہیں کرتے، بار بار نہیں کرتے. ایک بار ہو گیا نا، اور وہ ہو جائے گا ہم سب سے ہی، مگر وہ اس کے بعد اللہ کو یاد کر کے توبہ کرتے ہیں اور وہ اس ایک گناہ پر جم نہیں جاتے، اسے بار بار نہیں کرتے. اور آخر میں یہ ایک دعا بھی ہے کہ اللہم آتی نفسی تقواہا، یہ آپ سب ضرور میرے ساتھ ایک بار دہرا لیجئے. اور آخری ایک سلائیڈ خاص طور پر ہم اس پہ بات کریں گے بس 2 منٹ کے اندر. تو یہ دعا ایک دفعہ دہرا لیں، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا. یہ جو نفس ہے نا میرے اور آپ کے اندر، اس کی پاکیزگی کی گواہی، اس کے بارے میں یوسف علیہ السلام جیسے پاکیزہ ترین انسان نے بھی دعویٰ نہیں کیا تھا، اور انہوں نے بھی یہ کہا کہ میں کوئی دعویٰ نہیں کرتا، ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ یہ جو نفس ہے یہ تو برائی پر ابھارتا ہی ہے. تو ہم اللہ سے کیا دعا کریں، اللہ یہ جو میرا نفس ہے نا اسے اس کا تقویٰ دے دے اور اس کو اس کی پاکیزگی دے دے. اور اللہ تو ہی تو سب سے بہتر پاکیزہ کرنے والا ہے، اور تو ہی تو میرے نفس کا مولا ہے اور اس کا ولی ہے. میری عزیز بہنوں، شروع جہاں سے ہم نے کیا تھا کہ دا گرینڈ پلاننگ آف اللہ، اسٹیبلشمنٹ آف دین. اللہ تعالیٰ نے جب انسانوں کو پیدا کیا اور زمین کو بنایا، اور انسان کو پہلا ٹیسٹ اس کا جنت میں لیا، اور پھر انسان اور شیطان کو دونوں کو زمین کے اوپر بھیجا، تو اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا منصوبہ یہ تھا کہ اس پوری زمین کے اوپر اللہ یہ چاہتے تھے کہ تمام انسان اپنے ارادے اور اختیار سے اللہ کے دین کو قبول کر لیں. So there is 2 major groups in the whole world. یہ 2 میجر گروپس کون کون سے ہیں؟ حزب اللہ، اور حزب اللہ کا ایجنڈا کیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ آف دین، اور دوسرا میجر گروپ ہے حزب الشیطان، تو اس کا ایجنڈا کیا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ آف کفر. تو آپ اس زمین کے بڑے کینوس پر رکھ کر اپنے آپ کو دیکھیے
اپنی الماری کو دیکھیے، اپنے فوجی لباس کو دیکھیے، آپ فوج ہیں یا اللہ کی یا شیطان کی؟ تو اللہ کی فوج ہی نفیس اور شائستگی اور گڈ ایٹیچیوڈ اور آپس میں اچھے معاملات کو دنیا کے اندر سکھاتی ہے. انسانوں کے باہمی معاملات ہوں، انسانوں کا معاملہ اپنے رب کے ساتھ ہو، انسان کا معاملہ خود اپنی جسم اور اپنی ذات کے ساتھ ہو، حیا ان تمام معاملات کی بنیاد ہے. اللہ کے سپاہی حیا والے ہوتے ہیں. با حیا لوگوں کا لباس، ان کی زندگیاں، ان کے ڈرائنگ رومز، ان کے ٹی وی لاؤنجز، ان کے بیڈ رومز، ان کے گھر کا دروازہ، ان کے گھر کے باہر کی سڑک اور ان کی گلیاں، ہر چیز یہ گواہی دیتی ہیں کہ یہاں اللہ کی فوج کے سپاہی رہتے ہیں. اور شیطان کی فوج کے لوگ، ان کے کمرے، ان کے ڈرائنگ روم، ان کے کچن، ان کے ٹی وی لاؤنج، ان کے گھر کے گیٹ، ان کے کالجز، ان کی یونیورسٹیز، ان کے بازار، ان کی پارلیمنٹس، ان کی گورنمنٹس، سب کچھ یہ بتاتی ہیں کہ یہ حزب الشیطان ہے. تو مجھے اور آپ کو کس کا سپاہی بننا ہے؟ یہ میرا سوال ہے آپ سے. اپنے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے اس کا جواب دینا ہے. اللہ آپ سب کو یہاں شامل ہونا قبول کرے. اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. کوئی سوال آپ کا ہے تو آپ کر سکتی ہیں. آپ ہاتھ کھڑا کیجیے گا، ہم آپ کا مائک کھول دیں گے. فاخرہ بہن، بہت جزاک اللہ، آپ نے ہمیں بہت اچھی طریقے سے سمجھایا. 2 سوال ہیں یہاں پر، میں ایک ایک کر کے پوچھ لیتی ہوں. پہلا سوال ہے، ہاؤ کین ایروگینس بی ریویلڈ ود یور کلوتھس؟ پلیز الیبوریٹ. ہاں جی، لباس جو ہے نا وہ انسان کے دل کی جو کیفیت ہے اس کا اظہار اس کی چال ڈھال اور اس کی ان چیزوں سے ہو جاتا ہے. جتنا بھی ہم کوشش کر لیں، اگر دل کے اندر تکبر موجود ہے تو انسان کے لباس سے اور چلنے پھرنے سے اس کا اظہار ہو جاتا ہے. تو لباس کو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی لباس تو کپڑے ہوتے ہیں بس، وہ تو کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی. لیکن ان کو جس جسم کے اوپر اڑھایا گیا ہے نا، اگر اس کے دل میں تکبر ہے تو وہ دوپٹہ اوڑھنے کا، سر کو ہلانے کا، اٹھنے بیٹھنے کے انداز میں وہ تکبر آئے گا. اس لیے وہ اس کو لباس کے ساتھ ریلیٹ کیا جاتا ہے، کیونکہ لباس بہرحال کسی نے پہنا ہوا ہے. الماری میں لٹکا ہوا لباس نہیں تکبر کا اظہار کرے گا. وہ جس نے پہنا ہوا ہے اسی کے دل کی جو کیفیت ہے وہ اسی کا ایک اظہار ہوگا.